جی السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں نوشیر علی۔ میرا ایک یوٹیوب چینل جس کا نام ہے پوئٹری وائبس وتھ نوشیر، جس میں ہم جاتے ہیں مختلف شعراء کے پاس اور جانتے ہیں ان سے ان کی شاعری کے بارے میں، ان سے ان کی زندگی کے بارے میں۔ تو آج میرے ساتھ میرے بہت ہی اچھے پیارے دوست اور شاعر موجود ہیں، جن کا ایک شعر ہے کہ اپنا کوئی کام بھی بر وقت کب کرتا ہوں میں، سب سے یہی کہتا ہوں کہ اب کرتا ہوں اب کرتا ہوں میں۔ جی ہاں، میری مراد جناب عمیر مشتاق صاحب سے ہے۔ سر بہت شکریہ، بہت آپ نے ہمیں شکریہ اپنا قیمتی وقت دیا۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا انٹرویو کے لیے۔ اور اچھا، سب سے پہلے میرا جو سوال سبھی شعراء سے ایک ہی سوال ہوتا ہے جسے میں شروعات کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس نے اپنی شاعری کا آغاز کب، کیوں یا کیسے کیا؟ شاعری کا آغاز تو شوق تو تھا شعر کا، بچپن سے پڑھنے کا سننے کا، کیونکہ ہمارے گھر میں جو ہے ایک منبع اردو ادب کا اور شاعری کا عباس طابی صاحب موجود تھے، تو ان کی وجہ سے ایک ذوق تو تھا شاعری کی طرف۔ تو اس کے بعد جو ہے نا 2000 تقریباً میں یونیورسٹی میں نے جب کیا 17 سے 21 اپنا بیچلرز، تو اس کے آخر میں جب میں تھا 18 کے آخر میں اور 19 کے شروع میں، تب جا کے مجھ سے شعر ہونے لگے، سرزد ہو گیا شعر، اور مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وزن میں ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں شاعری پڑھتا تھا بہت زیادہ، ریکارڈنگ کرتا تھا اس کی، میں وہ ایڈیٹنگ کرتا تھا، ان سب چیزوں کا اثر تھا مجھ پہ کہیں نہ کہیں نا، پھر شعر ہونے لگ گئے، تو اس طرح آغاز ہوا۔ اچھا اچھا، وہ کون سا ایسا شعر تھا جسے آپ کو پتہ چلا کہ میرے اندر ایک شاعر چھپا ہوا ہے، یا جو وہ شعر جو وجہ مقبولیت بنا ہو؟ وجہ مقبولیت کا ایک اور شعر کہہ سکتے ہیں جو چھپا ہوا شاعر اچھا ہے۔ اچھا۔ پہلا جو شعر وزن میں ہوا تھا نا مجھ سے، ایک دفعہ جب کرونا وائرس آیا تھا نا، تو سب لوگ اب گھروں میں، ہم ہاسٹل میں رہتے تھے، تو سب لوگ جو ہے اپنے پیکنگ ویکنگ کر کے گھر جا رہے تھے، تو مجھے اب یونیورسٹی جانا میرے لیے بہت ضروری تھا ان دنوں میں۔ تو میں نے اس وقت ایک شعر کہا تھا کہ باقی سب مطمئن ہیں وقفے سے، ہاں، ہم اسے دیکھنے سے قاصر ہیں۔ ہائے واہ واہ واہ۔ تو یہ شعر جو ہے نا، پھر میں نے کسی کو دکھایا تو انہوں نے کہا یہ تو وزن میں ہے، میں نے وہ اسٹیٹس پہ بھی لگا دیا تھا، تو وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اس کے بعد جو مقبولیت کا اندازہ خیر ہم تو نہیں لگا سکتے، میں کہوں کہ میرا یہ شعر مقبول ہے، لیکن جو کوٹ کیا جاتا ہے میرے حوالے سے، مجھے جہاں مدعو کرتے ہیں کہ کھو جائیں گے اپنی اپنی دنیا میں، اب ہم ساتھ ہیں ایک تصویر تو بنتی ہے، ہائے ہائے تو واہ وہ واہ، یہ والا شعر ہوتا ہے کیا جو کہنے کوٹ کیا کیا جاتا کہنے، ہے۔ واہ واہ۔ اچھا، آپ کا ایک سیٹ اپ ہے، پلیٹ فارم ہے عشق آباد، جی جی، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جی کس جی، مقاصد کے لیے آپ نے وہ بنایا؟ میں بتاتا ہوں۔ عشق آباد بیسیکلی اس کے جو ہمارے چیف ایگزیکٹو ہیں عباس طابی صاحب عباس ہیں، طابی صاحب، اور پھر ہم ان کے ہاں جو ہے، ہمارا ظاہری بات ہے ان کا شفقت والا ہاتھ ہے ہم سب پہ۔ بالکل بالکل۔ تو بیسیکلی ایک ویب سائٹ ہے اردو ادب کی پاکستان میں، کیونکہ انڈیا میں تو کام ہو رہا ہے ریختہ، اور بہت اچھے لیول پہ ریختہ پہنچ چکی ہے، تو پاکستان سے جو ہے نا کچھ ایسا کام نہیں ہو رہا تھا۔ طابی صاحب کا ایک خواب تھا کہ ایک ویب سائٹ بنائی جائے اور اس پہ کام کیا جائے، تو یہ ویب سائٹ ہم نے ایک بنائی تھی، طابی صاحب نے اس کی ان کی سرپرستی میں، تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ صحیح۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو کنورٹ کیا، اپنے فیسٹیولز وغیرہ بھی ہم کرواتے ہیں بالکل اس کے، کروایا، ریسنٹلی ابھی آپ نے کروائے تھے۔ جشن جون ایلیا ہم نے جی جی کروایا، جشن شوکت واسطی کروایا ہم نے، یہ ابھی جشن افتخار عارف کروایا، بالکل تو یہ معاملات ہیں، ادبی ویب سائٹ ہے اور بالکل۔ ادبی معاملات ہیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ شاعری کے علاوہ اور کیا مصروفیات ہیں؟ کوئی جاب وغیرہ کر رہے ہیں یا اسٹڈی وغیرہ کر رہے ہیں؟ شاعری کے علاوہ نوشیر بھائی میں اسٹڈیز بھی کر رہا ہوں، میں جاب بھی کر رہا اچھا ہوں، اچھا، ماشاء اللہ اور اسٹڈیز میں نے ابھی میرا ماسٹرز جو ہے ایم فل فوڈ ٹیک میں تقریباً ہونے والا ماشاء ہے، اللہ، پورا ہو زبردست۔ چکا ہے، بلکہ جب تک یہ ویڈیو لگے گی تب تک ہو جائے گا، اچھا ماشاء کیونکہ میں اللہ۔ تھیسس اور ڈیفینس میں اچھا ابھی اچھا پھنسا ہوا اچھا۔ ہوں، اور جاب بھی میں ایک جگہ پہ کر رہا ہوں، ایک ادارے میں، اس کا میں ابھی نام نہیں لوں گا کیونکہ وہ مجھے پیسے نہیں دیتے کہ میں اس کو پروموٹ کروں، اچھا تو اچھا ایک ادارے میں جاب بھی کر رہا ہوں، اور یہ سب دونوں معاملات چل رہے ہیں، پھر ساتھ شاعری بھی ہو رہی ہے، البتہ اس کا بعد میں بھی میری جاب ہے، اچھا وہ اچھا۔ کیونکہ میرے چچا ہیں، پیسے ویسے بھی دیتے ہیں، تو بالکل اس کے بعد میں بھی میرا جو بالکل ہے وہ ایسے ہی ہے، کام چل بالکل رہا ایسے ہی ہے، بالکل ہے۔ ایسے جی ہی ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ اکثر سنا ہے کہ شاعر جو ہوتے ہیں شاعری تبھی شروع کرتے ہیں جب ان کا کوئی دل ٹوٹا ہو، تو آپ کے ساتھ بھی یہی کوئی معاملہ تھا یونیورسٹی لیول پہ، اسکول لیول پہ؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ معاملہ تھا، تھا۔ تو یہ معاملات تو خیر چلتے رہتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ معاملات رک جائیں گے، رک میں جائے۔ کہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دل ٹوٹ گیا، ایسا نہیں ہے، یہ معاملات چلتے رہتے ہیں، اور اس کا اثر بھی ہوتا ہے ہماری بالکل شاعری ہوتا میں، ہے۔ ان چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے، تو یہ حقیقت ہے، دل بالکل ٹوٹتا اچھا، ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ شادی کے بارے میں کیا خیالات ہیں؟ کب کروا رہے ہیں شادی؟ اپنی مرضی سے شادی کروائیں گے یا گھر والوں کے کہنے پہ کروائیں گے؟ شادی یار میں انڈیویجولی، میرا جو خیال تھا نا وہ یہ پرسنلی تھا کہ شادی کے بعد بندہ فکس ہو جاتا تھوڑا سا نا، بالکل ایسے ہی۔ ایک ذمہ داری، جو ایک شاعر ہوتا ہے نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک آزاد اور آزاد۔ ارسپانسیبل بندہ ہوتا ہے،
آپ جب ظاہری بات ہے وہ ایک فرض ہے، وہ جب آپ کے ساتھ ایک آپ کی شادی ہوگی تو آپ کی جو بیوی ہوگی وہ آپ پہ فرض ہے، آپ اس کی جو ہے آپ نے کرنی ہے، اس کی کیئر کرنی ہے، پروٹیکشن کرنی ہے، تو وہ آپ سے سوال پوچھے گی کیونکہ اس کو حق ہے، وہ سوال پوچھ سکتی ہے. تو وہ پھر جب سوال پوچھتی ہے کہاں تھے، کہاں ہو، کیوں نہیں کیا، تو کیونکہ یہ تو اس کا حق ہے. تو جب وہ یہ چیزیں پوچھتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ والا معاملہ تھوڑا سا ٹف ہوتا ہے، لیکن شادی تو کرنی ہے، ظاہری بات ہے. بالکل ایسے ہی. تو شادی کریں گے انشاءاللہ ہوگی، لیکن ابھی نہیں، کچھ سال، ابھی کچھ برس اور ہاں آزاد رہنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ تو آپ نے ایک سوال کا جواب دیا. دوسرا میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ گھر والوں کی مرضی سے یا اپنی مرضی سے؟ گھر والوں کی مرضی اور اپنی مرضی. جیسے گھر والوں نے کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ خبردار جو تم نے ایسا کچھ کیا. اچھا کہ دو کریں گے شادی، ایک گھر والوں کی مرضی سے اپنی مرضی سے. نہیں، اللہ آپ کی زبان قبول کرے. لیکن گھر والوں نے اجازت دی ہوئی ہے، اتنی انہوں نے لمٹس دی ہوئی ہے کہ دو کروانی. نہیں دو نہیں کروانی. کہ مطلب اگر ہم انہیں پوچھ لیتے ہیں، مطلب میں فرینکنیس ہوں، میں گھر میں چھوٹا ہوں تو میں جا کے اکثر انہیں دکھاتا رہتا ہوں یہ دوست ہے، یہ مجھے پسند آ گئی. ہاں بس شکر لگاتا ہوں، ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے سین. تو کبھی انہوں نے کوئی ایسا ہارش ریئیکٹ نہیں کیا. مجھے لگتا ہے اگر کوئی ہوا میرا سین تو وہ مجھے سپورٹ کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جو شادی آپ کروائیں گے اپنی پسند کی، وہ کوئی شاعرہ ہوں گی یا کوئی ویسے ہی کوئی ہم جیسی عام؟ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ڈائریکٹ پوچھیں. اصل میں نا یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا اس میں. شاعرہ ہوگی یا البتہ ایک شعر ہے، شہزاد احمد ہیں ایک شاعر تھے، اگر شہزاد ان کا نام ہے، ٹھیک ہے، ان کا ایک شعر ہے، سینئر شاعر ہے، ہم سفر میں زندگی کے ہم سفر میں اور خوبی ہو نہ ہو، زندگی کے ہم سفر میں اور خوبی ہو نہ ہو، شاعری کی سمت کچھ رجحان ہونا چاہیے. تو بس اتنا ایک سین ہو جائے تو بہتر ہوگا، اس کو نعمت سمجھوں گا اللہ تعالیٰ کی. مطلب کہ آپ شاعرہ کے ساتھ ہی کروانا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش یہی ہے. اب آپ اس کو رنگ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے لیں، لیکن اللہ کو پتہ ہے بہتر. یہ تو وہی ہو گیا نا، سوال گندم اور جواب چنا. آپ بات گول مٹول کر رہے ہیں، آپ وہ جواب نہیں دے رہے. چلیں خیر، یہ تو آپ کی پرسنل لائف ہے، آپ اس کو جس طرح بھی ہینڈل کرنا چاہیں. اللہ میری بیسٹ وشیز ہیں، دعائیں ہیں کہ آپ اللہ پاک آپ کو کامیابیاں دیں جو آپ کی خواہشات ہیں. اچھا عمیر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ محبت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یا کیا خیالات ہیں؟ محبت بیسیکلی بہت اچھے خیالات ہیں. محبت جو ہے اٹ سیلف بہت اچھی چیز ہے اور پیور چیز ہے. اگر لڑکی سے ہو تو نہیں، لڑکی سے ہو ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ صحیح ہو سکتے ہیں، آپ صحیح ہوں، لیکن غلط لوگوں کی وجہ سے، ان کے غلط ایکسپیرینس کی وجہ سے لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں کہ محبت اچھی چیز نہیں ہے اور یہ وہ. میرا اس پہ جو ہے میں ان کے خلاف ہوں. محبت اچھی چیز ہے، محبت کرنی چاہیے. بس یہ ہے کہ ریوارڈ کا جو ایک انتظار ہوتا ہے نا محبت میں، وہ نہیں کرنا چاہیے. عجلت جو ہوتی ہے، عجلت یعنی کہ جلد بازی، کوئی بندہ محبت کسی سے کرتا ہے اور جلد بازی کی، یہ بھی کرے یا ابھی کرے یا یہ وہ، جیسا میں کہتا ہوں ویسا وہاں سے بھی کہا جائے مجھے، تو ایسا اس کو چھوڑ کے اگر محبت کی جائے نا، یعنی کہ کسی سے امید نہ لگائی جائے. امید، بالکل امید جب آپ لگاتے ہو تو آپ رہ جاتے ہو کسی بھی انسان سے، کسی بھی چیز سے. امید سے جب آپ فری ہو جاتے ہو نا، اس قید سے، یہ زنجیر آزاد ہو جاتے ہو امید کی زنجیر سے، تو آپ جو ہے پازیٹیو وے میں جاتے ہو. اور آپ کی ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جا کے وہ آپ کی امید پہ اترے. جب آپ قید لگا دیتے ہو نا، کیونکہ ہمیشہ ہم کسی پہ قید لگاتے ہیں نا، اسے برا لگتا ہے. ہم پہ کوئی قید لگائے گا ہمیں برا لگے گا. تو بندہ جو سنسیئر ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے ٹھیک کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ جا کے نا پھر معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو صبر کرنا چاہیے، عجلت نہیں کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی. اچھا عمیر بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا دل کتنی دفعہ ٹوٹا محبت میں، یا اس طرح آپ کا دل کتنی دفعہ ٹوٹا؟ کتنی دفعہ ٹوٹا یار، چلتا رہتا ہے یہ معاملہ. تو مطلب ہم، جیسے میں نے بتایا کہ انسان ہوں میں بھی، تو امید بندہ رکھ لیتا ہے، کسی سے امید ہوتی ہے تو وہ امید پھر ٹوٹ جاتی ہے. تو گنتی تو خیر میں نہیں بتا سکتا، لیکن متعدد دفعہ جو ہے وہ ایسا معاملہ کچھ ہوا. لیکن بہرحال پھر بھی آپ نے ہمت نہیں ہاری. یار یہ ایسا معاملہ ہے کہ جو ہے نا، تابی صاحب کا ایک شعر ہے کہ ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا، جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے، خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا. کیا کہنے، واہ 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 واہ. بہت اچھا عمیر بھائی، اس نشست کو سمیٹتے ہیں. جاتے جاتے کوئی تازہ شعر، کوئی تازہ غزل، آپ کوئی نظم ہو آپ کی تو وہ ہمیں سنا دیں. میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں. مطلب یہ وہ شعر ہیں جو میں مشاعرے میں نہیں سناؤں گا، یا شاید سناؤں تو یہ مطلب بہت پرسنل ہے، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں. 3 دن تیری محبت میں جو گزرے ہیں عمیر، 3 دن تیری محبت میں جو گزرے ہیں عمیر، حاصل عمر وہی دن ہیں جو اچھے ہیں عمیر. آج نہ جاؤ کہ کمرے میں اداسی ہے بہت، آج نہ جاؤ کہ کمرے میں اداسی ہے بہت، ایک دن اور ابھی ساتھ میں رہتے ہیں عمیر. ہائے ہائے، واہ واہ واہ، کیا کہنے عمیر بھائی، کیا کہنے. بہت بہت شکریہ عمیر بھائی، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا.
بہت بہت شکریہ. جاتے ہوئے اگر آپ کوئی نوجوان شاعر کو یا شعراء کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو شاعری کی طرف آنا چاہتے ہیں, یہ جو اچھا شعر کہتے ہیں. یار یہی ہے کہ جو ہمیں سکھایا جاتا ہے, اول تو میں خود ہی بھی نوجوان ہوں اور ہم سیکھتے رہتے ہیں. ہمارا یہ کنسیپٹ ہمیں سکھایا گیا کہ پوری عمر جو ہے کبھی کوئی بندہ استاد نہیں ہوتا, وہ سیکھتا ہی رہتا ہے. سیکھتا ہے. تو میں ایک سیکھنے کی حیثیت سے, سیکھنے والے کی حیثیت سے, جو باقی سیکھنے والے آنے والے, یہی ہے کہ عجلت کا شکار نہ ہو. ہماری جو جنگ ہے ساری وہ عجلت کے خلاف ہے. عجلت کے خلاف جنگ ہونی چاہیے. جلد بازی جب آپ کریں گے نا چیزوں کو شارٹ ٹائم میں اچیو کرنے میں, تو آپ مارے جائیں گے. بالکل. بس یہی ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, صبر سے. بہت شکریہ عمیر بھائی, آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.